پیچھے والے تو تھوڑا سا جگہ دے سامنے سامنے ایک حصہ خالی کر دیں تاکہ حضرت والا کا جو بیان ہو رہا ہے بچے بھی سن سکیں، بچے بھی حضرت کو دیکھ سکیں. آپ حضرت کا سامنے خالی کر دیں جو حضرت ان کو بنانے میں خیال ہو جائے. دل میں خوشحالی پیدا کریں، یہ اپنا ہی کام ہے. ہم سبھی کو ساتھ دینا چاہیے. ذرا سامنے کے خالی کریں، زیادہ جو حضرت میں بیٹھ جائے تو اچھا ہوگا. ہمیں بیٹھ کے سننا چاہیے. یہ حضرت کے خلاف جو کمپلیٹ ہے جو قربانی نہیں ہو رہی ہے حضرت والا کا بیان ہوگا. ہم ذرا سامنے ذرا بیٹھ جائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام تو ماشاءاللہ صبح ہی سے چل رہا ہے. اصل پروگرام جو ہونا تھا وہ تو موڑ پر ہونا تھا، لیکن موسم کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پروگرام کو مختصر کرنا پڑا. اور بہت دیر سے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں جو تھک بھی گئے ہیں، اس لیے بس تھوڑی ہی دیر بعد کچھ سنا کر اس مجلس کو یہاں سے ختم کیا جائے گا. اس کے بعد بچے ایک مرتبہ ٹہلیں گے اور پھر شیرینی وغیرہ تقسیم ہوگی. یہ بات سوچنے کی ہے کہ یہ آج کا دن اہمیت کا حامل کیوں؟ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، آج چین و سکون کی جو سانس لیتے ہیں، آنے جانے میں ہمیں کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی ہے، رہنے سہنے میں ہمیں دقتیں نہیں ہوتی ہے، تو کسی بھی خوشی یا کسی بھی اطمینان کی کچھ چند وجوہات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم اس مدرسے میں رہے، مدرسہ اتنا کافی بڑا دکھائی پڑ رہا، یہاں پر تمام انتظام موجود ہے، تو اس کے پیچھے کسی کی قربانی لگی ہوئی، کسی نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا، کسی نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اسی کام میں لگا دیا ہوگا، تب جا کر یہ مدرسہ آج دکھائی پڑ رہا ہے. ایسے ہی ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جس پر غیروں کی نظر لگ گئی تھی، غلط لوگ اپنے قدم یہاں پر جما رہے تھے، ان لوگوں کو دور کرنے میں، ان لوگوں سے لڑائی لڑنے میں، ان سب سے اپنے ملک کو چھڑانے میں انہوں نے بڑے مجاہدات کی، جو کہ یہ مجلس متحمل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جا سکے. بات پر تھوڑی سی یاد کرنی کہ جو آزادی یا جو چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ چل کے ہمارا ملک ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آپس ہی میں لڑ جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قتل و غارت گری ہونے لگے، آپس میں لڑائیاں ہونے لگے، انسان کو انسان نہ سمجھا جائے، ایسا بھی وقت ہوگا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی اس ملک میں ہونے والا ہے. ہمارے ملک کے حالات ناگفتہ بھی. ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں کچھ کلکتہ سے، تو کل مجھے سنا رہے تھے کہ ہم چائنا گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے ایک دم سے آزادی ہے. وہ مثال کے طور پر بتا رہے تھے کہ سائیکلیں ہر چوراہے پر، ہر چکی پر سائیکل 150 کھڑی رہتی ہیں، کوئی گرے آگے جا کر اپنا کام کرے، وہاں چھوڑ کر چلا جائے. وہاں سے کوئی تیسرا آئے سائیکل لے کہیں اور لے کر چلا جائے. وہ ملک آج سب سے آگے جا رہا. اور ہمارے ملک میں رونا اس بات کا ہے کہ ٹرینوں میں جو لوٹے لگے رہتے ہیں سنجا کھانے میں، اس میں بھی سیکڑے لگی ہوئی. وہ ملک ترقی کرے گا جہاں پر امن کا، انصاف کا بول بالا ہوگا،
یہ وہ ملک ترقی کرے گا جہاں پر انسان کو انسانی نہیں سمجھا جاتا ہو. ہمارے ملک کو جو آزادی دی گئی، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا ملک کو آزاد کرنے کے لیے. علماء کی لاشیں ٹنگی رہتی تھی، علماء نے اپنے آپ کو گویا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے وقف کیا تھا، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ آئندہ چل کر ہمیں اس ملک میں ہی رہنے میں پریشانی ہونے لگی. آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیے جیسے کیسے واقعات ہو رہے، ایک دم سے ناانصافی کا بول بالا ہے. تو اس وجہ سے ہم سب کو سوچنا پڑے گا، اس میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم آپس میں مل کر کیوں نہیں رہ رہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال کیوں نہیں کر رہے. ہم سے ہمارا پڑوسی پریشان، ہم سے ہمارے گھر کے لوگ پریشان، ہم سے ہمارے محلے کے لوگ پریشان. کون سی چیز ہے جو ہمیں دوری بنائے رکھنے کے لیے بار بار ہمارے دلوں میں آئے؟ کون ہے جو نفرت کا بیج میں بو رہا ہے، بیچ میں بو رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کو پہچاننا پڑے گا، اس کی شناخت کرنی پڑے گی، اسے دیکھنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا جائے جو انسانوں کے درمیان میں رہ کر انسانوں کو آپس میں بانٹنے کا کام کرتا ہے. مذہب نہیں، مذہب کا سکھاتا ہے بیل رکھنا. ہر مذہب امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کو دور رکھنے کے لیے کہتا ہو. ہر مذہب کہتا ہے انسان برابر ہے، انسان کو انسانیت کی بنا پر اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو انسانیت سے گرانے کی بات کرتا ہو. پتہ یہ چلا کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کر کے اپنے ملک کو توڑنے کو اور کمزور کرنے کا کام کرتے. ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر ترقی کرے گا جبھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے جب ہم سب مل کر کام کریں، ہم سب مل کر سوچیں، ہم سب مل کر دیکھیں کہ ہمیں یہاں ملک میں کہاں پر کام آنا ہے، ہمارا ملک کہاں سے ترقی کرے گا. جب ہم سب مل کر سوچیں گے تب یہ ملک ترقی کرتا چلا جائے. بہرحال باتیں دوسری طرف جا رہی ہے. میں یہ بتا رہا کہ ہمارا ملک آج ہی کے دن آزاد ہوا، دشمنوں کے چنگل سے آزاد ہوا. جو ناپاک ارادے لے کر آئے تھے، جو ناپاک ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی، اس نے کیا خواب دکھایا؟ اچھے دن دکھائے تھے اس نے. ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا. اس نے غلط نعرہ دکھا کر ملک کو توڑنے کا، ملک پر قبضہ کرنے کا باقاعدہ پلان بنایا اور اس میں کچھ حد تک وہ لوگ کامیاب ہوئے. قریب 200 سال تک ہمارے اوپر وہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے رہے. 1857 سے لے کر 47 تک ہم نے اپنے خون سے اس ملک کو سینچا ہے. ہم نے اپنے اس ملک کو اپنی جانوں کو قربان کر کے اس کی حفاظت کی ہے. اپنے جانوں سے انسانی زنجیریں بنا کر اپنے ملک کی سرحدوں کی ہم نے حفاظت کی ہے. بس سوچنا یہ ہے کہ دشمن آتا کن راستوں سے، دشمن کن راستوں سے آتا ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. یہ دن جو آج ہم جشن منا رہے، اس جشن کے پیچھے بھی ایک سبق ہے. اس کو آپ سب تمام لوگوں کو لینا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں جو 10 لوگ داخل ہوئے وہ کیسے داخل ہوئے. انہوں نے دکھایا کہ ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا، لیکن ملک اس سے آگے بڑھا بھائی، ملک پیچھے ہو گیا. ہم ہی رہنے والے یہاں کے، ہم غیر ہو گئے اور غیر آ کے یہاں کا حاکم بن گیا اور ہم سب کو یہاں سے بھگانے کی، مارنے کی تمام طرح کی کوششیں کی گئی جو تاریخ کے صفحات کو کالا کی ہوئی. بہرحال یہ چند باتیں ہیں کہ آج کا دن جو خوشی کا دن ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کریں. انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا. مہاتما گاندھی جی نے اپنا سب کچھ پہننے کا، رہنے کا طریقہ بدل دیا. آج ہم ایک مرتبہ یورپ جاتے ہیں، یورپ سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. وہ تو افریقہ ہی میں لے کر آئے، لیکن اپنے ملک کے نام پر انہوں نے پہننا بھی چھوڑ دیا. چند بس کپڑے رہتے تھے جو بدن پہ لپیٹے رہتے تھے. آج ہم بڑی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو رہے. نہیں بھائی، ہمارا ملک جو ہے، یہاں کی مٹی جو ہے بہت زرخیز ہے. وہ ملک سے محبت سکھاتی ہے، ملک کو آگے بڑھانا سکھاتی ہے، ملک سے سودا کرنا نہیں سکھاتی. اس لیے ہم سب کو یہ عزم مصمم کرنا پڑے گا اور اپنی پچھلی تاریخ سے سبق لیتے ہوئے یہ اپنے ذہن و دماغ میں بات
रखनी पड़ेगी। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पर हमने कुर्बानियां दी हैं और दुश्मन जिन जिन रास्तों से दाखिल हुआ था उन्हीं रास्तों से फिर दाखिल होना चाह रहा है। ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत अफवाहें उड़ाकर गलत काम करके चंद ऐसे अफराद हैं, उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। उनसे हम और आप आमतौर पर लोग ये देखा जाता है कि छोटे छोटे वाकयात से लोग बिखर जाते हैं और फिर माहौल खराब हो जाता है। नहीं, अपने हाथ में कानून तो लेने की जरूरत नहीं है। हमारी इंतजामिया है, हमारी अदलिया है, हम उसे जाकर अपनी शिकायत करें, अपनी बात बताएं, हमारा मुल्क जो हमें हक दिए हुए उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें। बाद उम्र में हमसे भी गलतियां होती है, हम सलाद को फलाने जाते हैं, वो गलत बात है। जो हमारे मुल्क का कानून है उसको फॉलो करना है। भाई हमारा मुल्क है, हमारा ही कानून है, हम नहीं मानेंगे तो कौन दूसरे मखलूक आएगी मानने के लिए। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है, ये चमन हमारा है, इसको हरा भरा रखने का हक हमारा है। गैर के आने जाने से हम अपने चमन को वीरान नहीं कर सकते। जैसे हम अपने बालों का ख्याल करते, अपने घरों का ख्याल करते, वैसे ये मुल्क भी हमारा है। किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई आकर अगर बताए कि ये तुम्हारा बाग नहीं है, हम उसको कहते बेवकूफी की बातें मत करो, तुम कौन होते हो ये बातें कहने वाले। ऐसे ही अगर चंद अफराद बिगड़े हुए पागल दीवाने आकर ये कहें ये मुल्क तुम्हारा नहीं, उनसे बताओ तू अमुक आदमी है भाई, तू क्या जाने तू कौन होता है। तुमको वहाँ थे जहाँ दूसरे लोग खड़े थे, तुमको वहाँ खड़े थे जहाँ दुश्मन खड़ा था। ये सब बातें मत करो, तुम तो बात करने के भी काबिल नहीं हो। मुल्क हमारा है, हमने कुर्बानी दी है, ये वतन हमारा है, हमने कुर्बानी दी है। इसको सरजद और शादाब रखने के लिए, इस मुल्क को हरा भरा रखने की हमारी हम में से एक एक फर्द की जिम्मेदारी है, एक एक शख्स की जिम्मेदारी है। मुल्क की आबियारी करना ये हमारा हक है, हमारे ऊपर फर्ज है। मुल्क की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें से हर एक शख्स ये सोचे कि मुल्क हमारा है और मुल्क की एक ही चीज हमारी है, यहाँ की अदलिया हमारी है, यहाँ की इंतजामिया हमारी है। सरकारी संपत्ति को लोग सरकारी कहकर नुकसान पहुंचा देते हैं, वो गलत बात है। सरकार हमारी, सामान हमारा, हम क्यों उसे तोड़े। लेकिन चंद जगहों पर देखने में आता है कि जब हम हाफिज से बाहर होते हैं तो अपनी ही चीजों को नुकसान पहुंचा बैठते। सोचने का आप कुर्बानियों को याद करेंगे तब समझ में आएगा कि मुल्क। बस बातें बहुत हो गई, धूप भी बहुत है और बच्चे थके भी हुए हैं। पहला ये प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह अब दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।